جی اب ہم شروع کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 142 ہے, دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے, یہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ اس کی جو ہے وہ اب ہم دوسرا پارہ ہے جس کا آغاز کر رہے ہیں. یہ بات پہلے بھی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ بہت بعد کی تقسیم ہے. یہ تو آج دور حاضری کی تقسیم کہہ لیں تو آپ بہتر ہوگا, اور یہ تقسیم کوئی اتنی بہتر تقسیم ہے بھی نہیں. مطلب یہ تو جب امت میں زوال آیا ہے اور پھر اس پر غور کیا گیا کہ بھئی کم از کم جو ہے وہ یعنی تلاوت کا ایک ایسا نصاب تو ہو کہ مہینے کے اندر اس کو مکمل کر لیا جائے, تو تب جو ہے اس تقسیم کو کیا گیا. یہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, نہ ہی اللہ کے رسول نے اس کی طرف گائیڈ کیا ہے. یہ بات کی تقسیم. اور ابھی یہ بات کرتے ہوئے ایک میں آپ کے سامنے بات مزید رکھ دیتا ہوں کہ اب اس کو ذرا ذہن میں سٹک رکھیے گا کہ چیزیں جو ظاہر میں ہوتی ہیں نا وہ بعض دفعہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. بس ابھی میں نے یہ ایک آپ کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ پاس کی ہے. اب ہم انشاءاللہ جب اس کی وضاحت پر آئیں گے تو یہی آیات اس بات کو بھی جو ہے واضح کر دیں گی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سیقول السفہاء من الناس. ان قریب یہ جو سیقول یہ جو بے وقوف ہیں یہ کہیں گے, من الناس یعنی بے وقوف لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے, کس سے؟ اہل ایمان سے گویا کہیں گے, ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, کہ کس چیز نے ان کو قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے. اب یہ تحویل قبلہ کا مضمون ہے, یعنی وہ بیت المقدس کی طرف تھے تو کس شے نے ان کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا. ٹھیک ہے, یہ بات ہو رہی, وضاحت ابھی آ جاتی ہے. قل اللہ المشرق والمغرب, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مشرق اور مغرب یہ اللہ ہی کے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, تو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی جانب. یہ اب پیچھے ہم جان آئے ہیں کہ 2 رکوع جو ہم نے اس سے پیچھے پڑھے تھے, یہ اب 17واں رکوع ہے نا. 2 رکوع پیچھے پڑے تھے اور ان 2 رکوعات کے اندر ہم نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ وہ تمہیدی رکوع تھے تحویل قبلہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تمہید ادھر بیان ہوئی تھی اور پھر ایک بیک گراؤنڈ بیان ہوا تھا. یعنی تمام جو سابقہ لوگ تھے کہ جو اپنے آپ کو جوڑ رہے تھے کسی ایک خاص جگہ پر, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, پہلے اس کی وضاحت ہو گئی ہے ان تمہیدی رکوعات کے اندر. اب جو ہے وہ, اور اس سے وہ ریفرنس بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اصل میں جو قبلہ تھا اور جس کی بنیادیں اٹھائے تھے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام, وہ کون سا تھا؟ بیت المقدس تو نہیں تھا نا, وہ بیت اللہ تھا. ٹھیک ہے, تو اس سے اس حقیقت کی بھی رہنمائی ہو رہی ہے کہ یہ جو اگر تمہارے دل میں یہ تنگی پیدا ہو رہی ہے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کیوں کیا جا رہا ہے, تو تمہارے آباء و اجداد کا اگر کوئی قبلہ تھا جس طرف وہ رخ کیا کرتے تھے تو وہ بیت المقدس نہیں تھا بلکہ بیت اللہ تھا. ٹھیک ہے, یعنی اس بات کی وہاں پہ وضاحت ہو رہی ہے. یعنی حکمتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی ان کے سامنے رکھ دیا کہ تمہارے آباء و اجداد کا دین یہ تھا, یہ تم تھے, بعد میں یہ معاملات ہوئے اور پھر اب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اصل کے اوپر جو ہے وہ لے کر جا رہا ہے. اگرچہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیت المقدس کی کوئی اہمیت گھٹ جائے گی, ایسا نہیں ہے. بیت المقدس بھی ظاہر ہے وہ قبلتین ہی میں سے ہے, اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو یعنی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے جب ہم بات کرتے ہیں بیت اللہ کی بات کرتے ہیں, اور حرم میں مسجد نبوی بھی شامل ہوا کرتی ہے, اور اسی طرح سے بیت المقدس بھی ہے. آج بھی مسلمانوں کا حق جو بیت المقدس کے ساتھ کھڑا ہے وہ اسی بنیاد پر کھڑا ہے کہ اب یہ وہ امت ہے
کہ جن کی تحویل میں اصل میں بیت اللہ بھی دے دیا گیا اور جنہی کی تحویل میں اب بیت المقدس بھی ہے، کیونکہ یہی نمائندہ ہے اصل میں اس شے کا کہ یہ امت جو ہے اس کو ہولڈ کرنے والی ہے۔ بہرحال یہاں سے اب جو مضمون اب آغاز ہو رہا ہے، یہ اگلے 2 رکوع ہمیں نظر آئیں گے کہ ڈائریکٹ براہ راست جو ہے وہ اب تحویل قبلہ کا مضمون آ رہا ہے۔ تحویل قبلہ سے مراد یہ ہے کہ ایک قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف جو ہے وہ مڑ جانا، ٹھیک ہے، اس کا بدل جانا، تو اس کی وضاحت ہے جو یہاں پر ان 2 رکوعات میں باقاعدہ آئے گی۔ سوال ایک اٹھایا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ ذہن میں آ سکتا ہے یا لوگوں کے ذہن میں اس بات کو دیکھتے ہوئے آ سکتا ہے کہ یہ کوئی اتنی خاص اہمیت کی کیا بات تھی، اتنی بڑی بات تھی کہ اس کے لیے اتنی شد اور مد کے ساتھ گویا یہاں پر گفتگو ہوئی ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ 2 رکوع پورے جو ہے 2 رکوع تحویل قبلہ ہی کے مضمون پہ ہیں، تو یہ کیا اتنی خاص جو ہے اس کے اندر ایسی بات تھی، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ بریک کیا ہے اس بات سے، اور وہ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا نا پاروں کی تقسیم کا معاملہ، ٹھیک ہے، اور اس میں میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اس کو بھی اب اپنے ذہن میں اب سامنے لے آئیے۔ اور دوسری بات یہ کہ خاص جو ہے نا وہ ایک مذہبی ذہنیت بن جاتی ہے۔ وہ مذہبی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بس چیزوں کے ظاہر پر وہ سپرفیشل ہو جاتا ہے، بس سامنے سے چیز جو نظر آ رہی ہے۔ اب توجہ ہے تو عمل کی جانب تو بڑی توجہ ہے، پاؤں سے پاؤں بھی ملا ہونا چاہیے اور سینے پہ بھی ہاتھ ہونے چاہیے اور رفع دین ہونا چاہیے اور ہاتھ ادھر بندھے ہونے چاہیے، اور جی آمین کہنی ہے نہیں کہنی، یہ بس سارے جھگڑے اسی کے اوپر، ظاہر کے اوپر تو بہت زیادہ آپ سینسٹیو ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ جو اس کی روح تھی وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اب نماز ہے، نماز کے ظاہر پہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا کھینچا تانی اتنی ہو گئی کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی اپنی مسجدیں بھی بنا لی، ٹھیک ہے، یہ اس مسلک کی مسجد، یہ اس مسلک کی مسجد، اور کیا ہے وہ سارا کا سارا اختلاف، وہ ظاہری اختلاف ہے، وہ باطن کے اعتبار سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ ظاہری اختلاف بھی کتنا اختلاف ہے، حلال اور حرام کا اختلاف تو نہیں ہے، وہ تو صرف مباحات کا جو ہے وہ اختلافات ہے، مستبحات کا جو ہے وہ اختلاف ہے، کسی کے نزدیک یہ بات زیادہ بہتر ہے، کسی کے نزدیک یہ بات زیادہ بہتر ہے، اور دونوں ہی باتیں سنت سے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے عام طور پر، تو یہ ایک خاص مذہبی ذہنیت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اس میں پھر روح غائب ہو جاتی ہے، جو اس کی اصل حقیقت غائب ہو جاتی ہے۔ جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ جو بنیادی آپ کہہ لیجئے کہ مراسم عبودیت ہیں، عبادت کے جو طریقے، یہ اصل تو نہیں تھے نا، کیا خیال ہے؟ اصل تو ان طریقوں کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا نا، یہی ہے نا، اور مقاصد دین حاصل کرنا تھا، یہی تھا نا۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے وہ آیات آ بھی رہی ہیں، روزے کی جو آیات، اور روزے کا ایک واحد مقصد جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا وہ کیا قرار دیا ہے؟ تقوی، ٹھیک ہے، یعنی پورا رمضان گزر گیا، اس میں آپ نے اس کے ظاہری ڈسپلن میں نہ دن کو کھایا، نہ پیا، نہ کوئی اور معاملہ کیا، اور رات کو مطلب آپ نے ہر طریقے سے اس پر چلے، لیکن اگر آپ کے اندر تقوی پیدا نہ ہوا تو اس کا اصل مقصد وہ گویا آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے، ٹھیک ہے۔ یہی چیز ہر چیز میں آتی ہے، نماز ہے، نماز جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بے حیائی سے روکتی ہے، نہیں روک رہی، اس کا ظاہری پہلو آپ نے اپنایا ہوا ہے لیکن باطنی اس کی روح غائب، تو ہو یہ جاتا ہے کہ انسانوں میں یہ چیزیں بعض دفعہ بڑی سینسٹیو اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ظاہری کی چیز کے اوپر ساری نگاہ ہے اور اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ انسان سے جو ہے وہ محجوب ہو جاتی ہے، انسان جو ہے اس کو نہیں دیکھ پاتا اور اس طرف نہیں بڑھ پاتا۔ لہٰذا اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تھوڑا سا بھی آپ اس میں فرق پیدا کرنے کی کوشش کریں، بہت بڑا فرق لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے قبلہ کے بدلنے کے اعتبار سے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک علامت تھی، بیت المقدس بھی علامت ہے اور بیت اللہ بھی ایک علامت ہے۔ ویسے حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو بیت اللہ ہے وہ واقعتاً اللہ کا گھر ہے؟ اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ذاتی طور پر ادھر مقید ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک علامت ہے، ایک رخ ہے، ایک شاعر اللہ میں سے ایک شے، اور اس چیز اس کو یہ تقدس بخشا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے بخشا نا۔ ریکارڈنگ کہیں اور بھی ہو رہی ہے کیونکہ میرے پاس جو ہے نا وہ شاید یہ بند ہو جائے گا،
موبائل مجھے نہیں خیال رہا اس کی بیٹری کم ہے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ دوسری یعنی اس بات کو بھی سمجھیے کہ اب یہ ظاہر کے اوپر جب اتنا زیادہ ہو گیا اور باطن جو ہے وہ معجوب ہو گیا. میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال رکھی کہ اصل شے تو وہ نہیں ہے. یہ اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہ جب ایک دفعہ یا اس کو چوما انہوں نے اس کو حجر اسود کو, تو انہوں نے کہا ہے تو پتھر ہی, ظاہر ہے وہ پتھر ہی ہے نا ایک, لیکن کیونکہ اللہ کے رسول نے تجھے چوما اور اللہ کا یہ حکم ہے اس لیے ہم جو ہے وہ تجھے چومتے ہیں, ورنہ ہمارے دل میں تیری کوئی اہمیت اس کے سوا نہیں ہے. حقیقت بات بھی یہی ہے نا. تو اصل چیز جو ہے وہ احکامات کی ہوتی ہے, اصل شے حکم کی ہوتی ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم جس نے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف جب رخ کرنے کا ہوا تو اہل ایمان نے اس طرف رخ کیا, اور جب جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا, یعنی یہ اصل بات ہوا کرتی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو مانیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہماری آج کی نا 2 آیات پہ سارا ٹائم لگنا ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس میں تفصیلات ہیں کچھ, یہ پہلے کلیئر ہونا ضروری ہے, پھر یہ مضمون ہم انشاءاللہ جلدی نکال لیں گے یہ, لیکن یہ ابتدائی طور پر یہ چیزیں ذہن میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دی. ایک ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ قبائلی اور قومی پس منظر میں کچھ چیزیں بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں سیکرڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب مثال کے طور پر ہم پاکستان کی بات دیں تو قائد اعظم جو ہے وہ ہمارے نگاہ میں بہت سیکرڈ جو ہے وہ شخصیت ہے. ایسے ہی ہے نا, یعنی ہم نے ان کو ٹائٹل بھی کیا دیا, قائد اعظم. ٹھیک ہے. سب سے بڑا قائد پاکستان کے ضمن میں جب ہم اتنی سیکرڈ چیز ہو جاتی, یعنی اب اس پر کوئی کلام بھی کرے گا نا تو قومی طور پر ہی آپ کے اندر عصبیت ایسی جاگے گی کہ آپ اس انسان کو اچھا انسان نہیں سمجھیں گے. ایسے ہی ہے نا. تو یہی معاملہ اصل میں ہو جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ بھی, جو ہوتی تو شاعر اللہ ہے لیکن وقت کے ساتھ اب جیسے مکہ میں کیا ہو رہا تھا, مکہ میں جو ہے وہ بیت اللہ تھا. ٹھیک ہے. اس طرف رخ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کعبہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک خاص عقیدت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عقیدت ہونا خود فی نفس ہی بری بات نہیں ہے, جیسے وطن سے بھی محبت کوئی فی نفس ہی بری بات نہیں ہے. ہاں وہ محبت جب حد سے نکلے گی اور اللہ کے حکم کے آگے آ کر کھڑی ہو جائے گی تو پھر وہ محبت کیا, وہ تو گھر کی محبت بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم کیا ہے, تو وطن کی محبت تو پھر اگلی محبت ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اگر ہم مکہ کا جائزہ لیں تو مکہ میں کعبہ کو یہ حیثیت حاصل تھی کہ جو وہاں پر ان کے ہاں اس کو خاص طور پر جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا اہتمام ہو رہا ہے. اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا. یعنی جب ہم پڑھ کر آئے ہیں سیرت میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے نا کہ کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. یعنی کعبہ سے بھی محبت اللہ ہی کے لیے تھی, لیکن یہ کہ ظاہر ہے وہ ایک جگہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اب اس کا ایک دوسرا پہلو دیکھیں. مدینہ میں جب تشریف لے کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں آنے کے بعد اب صورتحال فرق ہے. اب یہاں پر یہود بستے ہیں, یعنی یہاں پر اگر جو ہے وہ شریعت کے اعتبار سے اٹھا کر بات کو دیکھا جائے تو سو کالڈ شریعت کے متبعین اگر کوئی تھے تو کون تھے؟ یہود تھے. اور یہود کے نزدیک جو ہے وہ اہمیت بیت اللہ کی تھی یا کس کی تھی؟ یروشلم کی تھی نا, یروشلم کی تھی نا. تو لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ اب ایک نئی آزمائش ان لوگوں کے لیے بھی کھڑی ہوتی ہے. اب آپ ذرا اس کی ڈائمینشنز کو نوٹ کرتے جائیں کہ بیت اللہ کے بدلنے میں یہ ساری چیزیں شامل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو تحویل قبلہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہو رہی ہیں. ٹھیک. اب ایک فرق اور بھی تھا. وہ فرق یہ تھا کہ جب بیت اللہ میں تھے تو بیت اللہ میں ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اگر جنوب میں کھڑے ہوں تو شمال کی جانب جو ہے وہ آپ سمجھے کہ وہ جو ہے وہ استقبال قبلتین پوری طرح ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے سامنے بیت اللہ بھی ہے اور بیت المقدس بھی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ تو راؤنڈ ہے نا. آپ ایک خاص جگہ پر کھڑے ہو جائے تو وہ دونوں طرف آپ رخ کر سکتے ہیں نا, سامنے کعبہ بھی ہو اور بیت المقدس بھی ہو, یروشلم بھی ہو. لیکن مدینہ آ کر یہ صورتحال جو ہے وہ بالکل یکسر مختلف ہو گئی. ٹھیک ہے. یعنی اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں یعنی کعبہ کی طرف تو یروشلم کی طرف پیٹ ہوتی ہے, بیت المقدس کی طرف پیٹ ہو جاتی ہے. اور اگر جو ہے وہ اس طرف رخ کرتے ہیں تو بیت اللہ جو ہے پس پش چلا جاتا ہے. یہ ایک حقیقی صورتحال تھی.
تو اس میں اہل ایمان کا سب سے پہلے تو ان کا امتحان ہوا ہے جو کہ مکہ سے آئے ہیں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو ہے وہ مکہ میں، یہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے 16-17 مہینے ایسے گزارے ہیں کہ جس میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اس کا مطلب آپ اس سے اندازہ لگائیے 16-17 مہینے یہ وہ ہیں کہ جس میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ بالکل پشت پہ پیچھے، ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو اب اس سے کس کا امتحان ہو رہا ہے؟ ان اہل ایمان کا جو کہ مکہ سے آئے ہیں، مہاجرین کا خاص طور پر، ٹھیک ہے، مہاجرین کا خاص طور پر امتحان ہے کہ جو اپنی جو ہے یعنی اپنی پرانی روایتوں اور عقیدتوں کو اہمیت دیتے ہیں، یا یہ کہ اب یہ جو اللہ کے رسول نے بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا ہے، بے شک کے پیٹھ ہو رہی ہے بیت اللہ کو، تو اس حکم کو مانا جا رہا ہے کہ نہیں مانا جا رہا؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں تو دیکھیں نا، اتنا زیادہ نمازوں کا تو شروع میں تو احکامات تھے بھی نہیں نا، وہ تو آئے معراج کے وقت آیا نا احکامات، 5 نمازوں کا تو معاملہ تب آیا نا، اور وہ بھی کوئی مطلب بہت تھوڑا سا عرصہ ہے نا، وہ تو مہینوں کا عرصہ ہے نا کہ جو آپ بیچ میں رہتا ہے جب نمازیں جو ہے 5 فرض ہوئی۔ اب اس میں جو ہے وہ ایک رائے یہ ہے نا کہ بھئی اگر وہاں پر جو ہے وہ فرض کریں کہ یروشلم، ابھی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ یروشلم کی طرف جو رخ کیا ہوا ہے یہ کیوں کیا ہوا ہے، اس کی وضاحت ابھی آ جائے گی، لیکن ابھی تو صرف اتنی بات کی جا رہی ہے نا کہ وہاں یہ دونوں چیزیں ممکن تھی نا، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی یروشلم کی طرف رخ کرنا چاہیں تو یہ ممکن تھا، ادھر نہیں ہوتی تھی، سامنے ہوتا تھا وہ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جو ہے وہ وہاں کے مکہ کے جو لوگ تھے جو وہ ایمان لائے تھے وہ ہرٹ بھی نہیں ہو رہے تھے، اور ان کے ایمان کو ٹیسٹ کوئی نہیں تھا اس جگہ پہ، ان کے ایمان کا ٹیسٹ اب ہوا ہے۔ لیکن قربان جائیے وہ جو 13 سال کی رسول کی محنت شاقہ تھی، اور پھر وہ جو صحابہ کرام اور خاص کر مہاجرین جو میسر آئے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ سابقون الاولون، تو ظاہر ہے وہ دیکھیے کہ وہ تو تربیت اتنی زیادہ خوبی کے ساتھ ہوئی ہوئی تھی کہ آپ کو ان کے اندر کوئی ڈسٹربنس نظر نہیں آئی، یعنی آپ کو یہ نہیں نظر آیا کہ وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور کعبہ پیٹھ پر چلا گیا تو کوئی مہاجر صحابہ میں سے کوئی کھڑا ہوا ہو اور اس نے جو ہے وہ کوئی سوالات ریز کیے ہوں، ٹھیک ہے، ان کی نگاہ میں اصل ہی کی اہمیت تھی، اور اصل کیا تھا؟ وہ اللہ کا حکم تھا۔ اس کی ایک دوسری دلیل بھی میں دے سکتا ہوں، ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ کو مکہ میں کوئی منافق نظر نہیں آتا، کوئی منافق نظر نہیں آئے گا آپ کو مکہ میں، وہ مدینہ میں ہی نظر آئے گا۔ یہ ہم نے کافی تفصیل سے سیرت کے اندر بھی ظاہر ان چیزوں کو پڑھا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ تو امتحان ہو گیا کس کا؟ یعنی یہ پہلا امتحان ہوا ہے کس کا؟ وہ جو مہاجرین ادھر سے جو ہے وہ اہل ایمان ادھر سے آئے، ٹھیک ہے، اور 16-17 مہینے یہ ان کا امتحان جاری رہا، اور اس میں وہ سرخرو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ یروشلم کی طرف کیا تو انہوں نے یہ کوشچن نہیں کیا کہ ادھر کیوں رخ کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ اصل کو جانتے ہوئے کہ اصل شے تو رسول کی اتباع ہے تو ہم اس کو کریں گے، یہ کام کیا۔ اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں ہمیں کہیں پہ بھی کوئی حکم یہ نہیں ملتا کہ یروشلم کی طرف رخ کریں، یہ وہی جلی جو جس کو ہم کہیں گے یا قرآن کہیں گے، تو قرآن میں یہ حکم موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم کی طرف رخ کر کیوں رہے تھے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کیوں رہے تھے، تو ظاہر ہے اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سے آگاہ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں نا یہ احادیث جو ہیں یہ وحی خفی ہے نا، اور ان کے ذریعے سے بھی احکامات تو اللہ کی جانب سے آتے ہیں نا۔ یہ اس کی سب سے پرومیننٹ مثال، باقی بھی احادیث ایسی ہی ہوا کرتی ہیں لیکن اس کی سب سے پرومیننٹ مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہ احادیث قدسیاں ہیں نا، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ اب وہ قرآن تو نہیں ہے نا، ہے تو وہ حدیث ہی، لیکن یہ کہہ رہے ہیں رسول کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ تو ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ وہی خفی کے ذریعے سے رسول کو اس کا حکم دیا گیا کہ آپ سے سمجھے یروشلم کی طرف رخ کیجئے، بیت اللہ کی طرف نہیں کرنا۔ ایک معاملہ یہ ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اجتہادی امر ہو، کیونکہ اب مدینہ میں آ کر اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی عقیدت جو ہے وہ یروشلم کی طرف زیادہ ہے، تو ابھی اس طرف رخ کیا جائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول ایک اجتہاد تو کر سکتے ہیں نا، اور اس کی تصویب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس طرح سے حاصل ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یا تو اس کو آنر کیا ہو وہی خفی کے ذریعے سے، یا پھر یہ کہ بالکل خاموشی اختیار کی ہو. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک معاملہ جو ہے رسول سے بھی کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آگاہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ آگاہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ یعنی یہ باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہ ہے کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عمل درآمد کر رہے ہیں، اور اب جو ہے اس سے اچھی خاصی جو ہے وہ آپ کہیں کہ آزمائش ہو رہی ہے مختلف طبقات کی. پھر یہ جو یعنی یہ جب حکم آیا مسجد حرام کی طرف، اب جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، یعنی اب ہم دیکھیں گے تحویل قبلہ میں اب وہ یروشلم کو چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے، اور اب رخ کرنے کا کس طرف کہا جائے گا؟ مسجد حرام کی طرف. اب یہ سیکنڈ امتحان ہے. اب یہ کس کا امتحان ہے؟ سب سے پہلا ظاہر ہے یہ جو امتحان ہے بڑا، وہ خود مسلمانوں میں سے ان کا امتحان ہے جو کہ مدینہ میں رہتے ہیں، اور خاص طور پر بھی ان میں سے بھی وہ یعنی جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ظاہر ہے ایک عالم بھی ہیں رہے گا، تو وہ جو ہے وہ ایمان بھی لے آتے ہیں. لیکن اب ان کی عقیدت تو ہوتی ہے نا، بہرحال ہوتی تو ہے عقیدت، یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں. ان کے دلوں میں جو عظمت زیادہ پائی جاتی تھی یا انہی کے زیر اثر آپ کہہ لیجئے مدینہ میں جو لوگ آباد تھے ان کی نزدیک جو زیادہ عظمت پائی جاتی تھی وہ یروشلم کی پائی جاتی تھی، بیت المقدس کی پائی جاتی تھی. تو اب ذرا آپ دیکھیے یہ دوسرا آزمائش ان کی بھی ہوئی ہے. یعنی جب یہ قبلہ بدلا گیا ہے اور مسجد حرام کی طرف پھیرا گیا تو اب ان کی بھی آزمائش ہو گئی. اسی میں پھر مزید یہ بات ہوئی ہے کہ ایک اور سوال بھی اہل ایمان کے درمیان میں پیدا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی پیدا ہوا ہے کہ بھئی اس عرصے میں جو لوگ مر گئے، فوت ہو گئے، کون سا عرصہ؟ یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لائے ادھر، اور یہاں پر جو ہے وہ 16-17 مہینے جو یروشلم کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کا بنے گا کیا؟ ظاہری طور پر تو ایسے سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ رخ تو یعنی اگر بیت اللہ تھا تو پھر اب کیا ہوگا؟ تو یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ بہرحال پیدا ہوا. جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر آ جائے گا. ابھی صرف چیزوں کو سمجھیں. پھر یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی تھا، اس کی ایک پولیٹیکل اہمیت بھی تھی. وہ کیا تھی؟ یہود جو تھے بحیثیت مجموعی ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ بھئی ہمارے ہی پیروکار ہیں، اگرچہ کہ وہ اس کے خلاف سارا پروپیگنڈا لے کے چل رہے ہیں، لیکن ابھی یہ اطمینان ان کو حاصل ہے چلو قبلہ تو وہی ہے نا. ٹھیک ہے، لہذا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص اندیشہ اس حد تک نہیں تھا. لیکن اب جب قبلہ بدلا گیا ہے تو ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ اب امت بدل رہی ہے، اب ایک نئی امت کی تشکیل جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب گویا انہوں نے اپنا جو ہے وہ قبلہ ہی بدل دیا ہے، تو مخالفت کی شدت ان کے اندر بھی پھر پیدا ہوئی. یہ وہ تمام مضامین ہیں جو کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیر بحث آئیں گے انشاءاللہ. اس کو یہاں پر دیکھا جائے گا. مزید یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ظاہر ہے یہود ہو جائیں، منافقین ہو جائیں، مشرکین ہو جائیں، سب کی باتوں کا پھر یہاں پر جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے. یہ جو کہا گیا سیقول السفہاء من الناس، تو عنقریب یہ جو بے وقوف ہیں یہ کہیں گے یعنی لوگوں میں سے کہ ما واللہ من قبلتی ملک، کس شے نے ان کو جو ہے قبلے سے جو ہے وہ پھیر دیا. یعنی اگر قبلہ درست تھا تو پہلا سوال تو یہ تھا کہ بدلنے کی ضرورت کیا تھی. یعنی دیکھیں کنفیوز تو ایسے ہی کیا جاتا ہے نا. بھئی آپ کا قبلہ بڑا زبردست تھا، کعبہ تھا جی آپ کا قبلہ، آپ جب ادھر سے ادھر آئے تو آپ نے بدلا کیوں؟ کوئی قرآن کی آیت دکھلائیے، جیسے آج ہم کیا دیتے ہیں. یعنی حدیث کو تو ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں نا بعض طور پر، یعنی ہمارے ہاں جو خاص طور پر انکار حدیث اور ان سارے معاملات کے فتنوں کے اندر جب بات ہوگی تو وہ تو بات اس طرح ہی ہوگی نا. نہیں جی قرآن سے دکھائیے.
تو یہ ادھر بھی ایسی بات، بھئی قرآن میں آپ نے اللہ کا حکم کدھر ہے کہ آپ نے قبلہ بدلا؟ اگر وہ درست تھا تو پھر یہ دوسری دفعہ بدلنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی آپ نے بدل ہی لیا تھا، بیت المقدس کی طرف کر ہی لیا تھا. اب یہ بے وقوفوں کے اقوال ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کہیں گے مسلمانوں سے کہ اگر یہ بیت المقدس ہی درست تھا اب اس کو بدلنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی اتنی دیر پھر اس پر اس غلط شے پر کیوں قائم رہے؟ تو اس طرح سے کنفیوز کیا جاتا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں یعنی ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ اس قبلے سے پھیر دیا کہ جس پر وہ تھے. قل اللہ المشرق والمغرب. اب یہ وہ اصولی بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو مشرق ہو یا مغرب یہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ کس نے حکم دیا تھا ادھر کرنے کا؟ اللہ کا حکم تھا. حکم کی اہمیت ہے، شے کی اہمیت نہیں ہے. عام طور پر دیکھیں اس کی تمہید بھی جو پیچھے اٹھائی گئی ہے بڑی زبردست اٹھائی گئی ہے، یہ مسئلہ ریزالو ہوتا ہے. عام طور پر ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دینا اس کا قصاص ہوگا نا، اور کبھی کوئی شخص اس طرح کرے گا تو اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، کبھی نہیں ہو سکتا نا. ایسے ہی ہے نا. لیکن ابراہیم مقبول ہوئے ہیں نا، جب انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر جو چھری رکھی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہو گئے ہیں. کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ اللہ کا حکم ہے کہ جس کے تحت اب وہ اس خلاف یعنی وہ اصول کس کا دیا ہوا تھا؟ اللہ کا دیا ہوا تھا. اس سے ہٹ کر اب وہ اس طرف اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کام کو کیا جائے. تو اصل شے حکم کی ہوتی ہے، اس چیز کی نہیں ہوتی کہ ظاہر میں اس کا کیا معاملہ. یہ ہے وہ چیز جس کو جو ہے وہ ہمیں پلے باندھ لینا چاہیے. یہ ہماری زندگی میں بہت سارے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے یہ کنجی ہے. اگر یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں جو کہ ہمیں دین کے حوالے سے جو ہے لائق ہو جایا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا کیوں بھائی؟ اب یہ سود کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اور تجارت کو جو ہے حلال ٹھہرایا. اللہ تعالیٰ نے تو یوں کہا ہے. تو اگر آپ کو یہ پتہ ہی اللہ کا حکم ہے تو آپ کے لیے کمفرٹیبلٹی ہے اس کے اندر. یہ چیز ہے جس کو آپ بہت ساری چیزوں کے اوپر اپلائی کر کے اور اس سے صحیح نتائج تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. یہ جو کہا قل اللہ المشرق والمغرب، ٹھیک ہے، تو یہ حکم الہی آگے ہم چل کر پڑھیں گے. یعنی دیکھیں یہی وہ شے ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر سمجھاتے ہیں. سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 177 وہ آئے بر جس کے اندر اللہ تعالیٰ ادھر بھی یہی فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ پھیر لو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. وہ آگے بھی پھر وآت المال علی حبہ، مطلب وہ پوری ایک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے اصل شے وہ اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے. باقی یہ مشرق ہو یا مغربی اللہ کے، یہ اللہ کے حکم کے تحت تم یہ کام کر رہے ہو. اللہ ہی نے حکم دیا کہ تم جو ہے یروشلم کی طرف رخ کر لو، تم نے کر لیا اور رسول کی اتباع کی. بہت زبردست بات. اور اگر اللہ ہی نے حکم دیا کہ اب تم رخ اس طرف کر لو بیت اللہ کی طرف تو تم نے کر لیا. بہت ہی بہترین بات ہے کہ تم نے اس کام کو اگر اس طرح سے سر انجام دیا. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی جانب. ٹھیک ہے، یعنی جو اس کو ایک دوسرے انداز میں دیکھیں، جو ہدایت کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. ظاہر ہے آپ اس کے ٹیڑھ پنے میں نہ گھسیں، جیسے کہ وہ جو سیقول السفہاء من الناس کے حوالے سے پیچھے بات ہوئی ہے. تو سیدھی بات اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہو کہ اصل شے اللہ کا حکم ہے، یہ ہے وہ صراط مستقیم. ٹھیک ہے، کہ اہمیت جو ہے وہ اللہ کے حکم کی ہوتی ہے، نہ کہ یہ کہ اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہوتی. دیکھنے میں وہ کتنا ہی مخالف کیوں نہ نظر آتا ہو، اصل شے حکم. یہ وہ مزاج ہے جو دین نے ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں آج جو ہے وہ داعیان دین کو جگہ جگہ ہر وقت جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ مخالفتوں کا سامنا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ان مخالفتوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے بس انہوں نے اس شے کو دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اگر وہ اللہ کا حکم ہے، اگر اس میں مخالفت آ بھی رہی ہے تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں پر جو ہے وہ اچھی طرح جان لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی جانب. یا دوسرے ظاہر ہے صراط مستقیم ہم یہ قرآن کا بنیادی مضمون ہے نا،
اس کو قرآن نے بہت ساری جگہوں پر کھول کر بیان اسی طرح سے کیا ہے. جو چاہتا ہے صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ پھر اس کو صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ ہدایت دیا کرتا ہے. کلیئر ہے جی؟ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. بہت ہی اہم حصہ ہے اس اگلی آیت کا، اور یہ بھی اصول کے اعتبار سے بڑی زبردست بات ہے جو اس میں سمجھائی جا رہی ہے، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا اور اسی طرح وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنایا تمہیں اُمَّةً وَسَطًا، امت وسط، معتدل امت بنایا، امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، یہ میں آگے چل کر اس کی وضاحت کروں گا. یہ اصل میں لوگوں پر گواہ نہیں ہے، لوگوں کے خلاف گواہ ہے. یہ جو اللہ کا سیگا ہے نا، اس کی وجہ سے ایسا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا جو صلہ ہے، سیگا نہیں صلہ، پریپوزیشن جو وہ وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ یہ کہ رسول تم پر گواہ ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ ایک خاص طور پر بتا دی گئی یہ بات کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تحویل قبلہ، اس کو معمولی نہ سمجھو، بلکہ مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہیں وہ امت وسط کی حیثیت دی جا رہی ہے. یہ جو کہا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی اب تم کیا ہو، تمہاری اب وہ ذمہ داری ہے. اب وہ تم گویا تم جو ہے یعنی جیسے اللہ کے رسول نے اپنے قول اور عمل سے شہادت علی الناس شہادت علی الناس کیا ہے، لوگوں پر گواہی کو پیش کیا کہ یہ ہے اصل دین اور یہ ہے اصل حقیقت اور یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تم سے چاہتا ہے. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول سے اور عمل سے یہ شہادت دی، ایسے ہی اب تم امت وسط وہ ہو کہ جس سے درکار یہ ہے کہ تم بھی یہ شہادت پیش کرو باقی تمام نوع انسانی پر، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. ٹھیک ہے، اب یہ وہ ذمہ داری ہے، اور آپ کہہ لیجئے کہ یہ وہ اہل ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نوع انسانی کے درمیان میں ایک باقاعدہ لنک کی حیثیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک انتہائی اہم بات اس کو جانیے یہاں پر. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ ہو گیا بند، ختم ہو گئی نا. یعنی اب کوئی شخصی نبوت اگر کوئی اس کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہی ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ غلام احمد پرویز ہو، چاہے کوئی بھی کبھی بھی جس نے بھی دعویٰ کیا ہو، خاتم النبیین اگر کوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ دروازہ تو کھلنے والا نہیں، اور نہ ہی فی نفس ہی رسالت کے طور پر بطور رسول کسی شخص نے آنا ہے. یہ دروازہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا. ٹھیک ہے، ہاں جو چیز باقی ہے وہ کیا ہے، وہ ہے کار رسالت، یعنی تمام آنے والی اب جو انسانیت ہے وہ کون ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے نا جی. اس کے لیے دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت. ہم لوگ جنہوں نے قبول کر لیا یہ ہم امت اجابت میں آتے ہیں، جنہوں نے مان لیا کہ اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. اصولی طور پر جس نے اتنا ہی مان لیا بس وہ جو ہے وہ امت اجابت میں آ جاتا ہے. اب ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے وہ منافقین کی صف میں کھڑا ہے یا مومنین کی صف، یہ ایک اگلی بات ہو. لیکن ایک وہ ہے کہ جو امت دعوت ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس تک ابھی یہ کام کرنا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تمام نوع انسانی اصل میں ہے تو امت کس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا. اور یہ فریضہ اب جو ہے وہ آپ کے اور میرے کندھوں پہ ہے، یہ امت پر ہے. اصل میں بنیادی طور پر یہ امت کا فریضہ ہے کہ وہ اس کار رسالت کو سر انجام دے کہ تمام انسانیت تک اس کام کو اپنے قول سے اور اپنے عمل سے جو ہے وہ پھیلائے. ان پر حجت قائم کرنا، ان کو دین پہنچانا، ان کو تبلیغ کرنا، شہادت علی الناس کا جو فریضہ ہے، یہ ذمہ داری اگر کسی کی ہے تو کس کی ہے، وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط کے اعتبار سے یہاں پر جو ہے وہ بات آ رہی. تحویل قبلہ جو ہے وہ اس کا ظاہر مظہر ہے. گویا صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس پہ خوشیاں مناؤ، بلکہ یہ وہ بوجھ ہے جو اتنا مشکل بوجھ تھا. یعنی یہ ذمہ داری وہی ذمہ داری ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ کاندھوں پر ڈالی گئی ان الفاظ میں جو کہ سورہ مزمل میں ہم نے پڑھے تھے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا،
کہ ہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہی جو بھاری بوجھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر آیا، ٹھیک ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ پھر انہوں نے جو ہے وہ یعنی اپنی پوری زندگی صرف کر دی. آج وہ امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو جو ہے وہ سر انجام دے. یہ چیز ہے کہ جس کو جو ہے وہ جان لینا، سمجھ لینا ضروری ہے. اب یہ لنک اسی طرح ہی ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اب ایک اور طرح سے دیکھیں. طبی طور پر ظاہر ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک عمر تھی، اور وہ مصنون 63 سال کی عمر جو رسول اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ تھی دنیا کی عمر، جس سے رسول اللہ دنیا سے رحلت فرما گئے. انسانیت تو آ رہی تھی ابھی. دیکھیں نا، ہم بھی جو ہیں ہم 1450 سال بعد آ کر کھڑے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہم تک بھی یہ بات کسی طرح پہنچے گی تو مسئلہ حل ہوگا نا. تو کار رسالت کے تحت یہ نسلم بعد نسل اگر منتقل نہیں ہو رہی تو پھر مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. یہ وہ امت وسط کا ایک کردار ہے جو کہ یہاں سے ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی اس پر میں مزید وضاحت کروں گا. تھوڑا سا آگے بھی بڑھتے ہیں، اس آیت کو مکمل کرتے ہیں. جو مزید وضاحتیں ہوں گی وہ ساتھ ساتھ ہوں گی مزید. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا قبلے کو، قبلہ التي كنت عليها، وہ قبلہ جس پر آپ تھے. الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، مگر یہ کہ ہم یہ بات جتلا دیں، بتلا دیں، معلوم کر لیں کہ کون ہے کہ جو رسول کی اتباع کرتا ہے. وضاحت ہو گئی نا. یعنی وہ جو بیت المقدس کی طرف رخ کروایا گیا تھا وہ کس لیے کروایا گیا تھا؟ تاکہ رسول کی اتباع واضح ہو سکے کہ تم کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تم وہاں مکہ سے نکلے تھے تو وہاں مکہ کے ساتھ تم نے عصبیت تمہاری قائم تھی، یا یہ کہ رسول کے ساتھ تمہارا جو ہے وہ ایفا تھا، وعدہ جو کیا تھا، جو نکلے تھے معاملہ. اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اور دوسرے معاملے میں بھی ایسا ہی. اور ممن ينقلب على عقبيه، اس شخص سے جو کہ پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل. یعنی اس سے اب فرق ہونا چاہیے نا. ایک شخص ہے تاکہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہو سکے. یہ ابتلا کی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سنت رہی ہے. دیکھیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف لپ سروس سے نہیں لوگوں کو جانتا، بلکہ اب ان کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. آگے چل کر ہم پڑھیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرِ. یہ آزمائشیں آئیں گی تو پتہ چلے گا نا کہ آپ کدھر کھڑے ہیں، کتنے پانی میں ہیں. ہر وقت آپ کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی سی دنیا کی سچویشن آگے سے آگے بڑھتی چلتی چلی جائے تو پھر آپ اپنے زبان سے بھی کہتے جائیں مومن ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ پتا تو ایسے ہی چلے گا نا. کوئی آزمائش آئی ہے اب پتا چلے گا نا. زندگی ہے، اس کے ظاہر اتار چڑھاؤ ہیں. زندگی میں جو ہے وہ کہیں خوشیاں ہیں، کہیں غم ہیں، کہیں تنگیاں ہیں، کہیں آسانیاں ہیں. اگر آسانیاں ہی آسانیاں چلتی جا رہی ہیں، ابھی کیسے پتا چلے گا کہ آپ کہتے ہو میں بڑا زبردست، میں تو اللہ کے دین کے لیے یہ بھی کر سکتا ہوں، اللہ کے لیے یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ویسا بھی ہو سکتا ہے، اور اپنے تئیں آپ پتہ نہیں کتنے بڑے چیمپئن بنے ہو، لیکن ذرا دنیا کی تنگی آئی نہیں تو آپ کا جو ہے وہ بالکل ہتھے سے اکڑ گئے. تو کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان چیزوں سے لوگوں کو آزماتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی جو ہے وہ اس سے لوگوں کی آزمائش ہوئی ہے کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، رسول کی پیروی کرتا ہے، کون ہے کہ جو اس کے ساتھ جو ہے یہ جاننا، یہ پہچان ہونا بڑا ضروری ہے. وَإِن كَانَ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بہت بھاری بات تھی. یعنی اللہ تعالیٰ خود اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ ظاہر کے اوپر جب چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سچویشنز کھڑی ہو جاتی ہیں، لہٰذا یہ ایک بھاری مسئلہ ہو جاتا ہے. انسان کی جو ہے ظاہری اٹیچمنٹس ہو جاتی ہیں چیزوں کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، یہ ان کے لیے بھاری نہیں ہوا کرتا. لہٰذا آپ دیکھیں یہی وہ ٹریننگ ہے جو کہ چیزوں کے اندر کلیئرٹی پیدا کرتی ہے. یہی وہ ٹریننگ ہے جس نے چیزوں کو اتنی کلیئرٹی عطا فرمائی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب جو ہے وہ پہلی جنگ ہو رہی ہے، فرسٹ ایکسپیرینس ہو رہا ہے سن 2 میں غزوہ بدر، اور وہاں فرسٹ ایکسپیرینس کے تحت ہی حالت جنگ میں
صورتحال یہ پیش آ رہی ہے، کسی کا چچا ہے تو کسی کا باپ ہے تو کسی کا بیٹا ہے، جو ادھر مشرکین کی صفوں میں سے ادھر نکل کر لڑنے کے لیے آ رہا ہے، اور ادھر سے جو ہے وہ ظاہرہ ان رشتوں کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے۔ اور اہل ایمان، اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی تو بڑی بات ہی ہوا کرتی ہے نا، لیکن یہ جو پیچھے پریکٹس کرائی گئی ہے، اس نے وہ اصل میں کلیئرٹی پیدا کر دی ہے اہل ایمان کے دماغوں میں، کہ جنہوں نے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آپ کو ایک بھی بندہ نظر نہیں آئے گا جو میدان جنگ میں ادھر سے نکل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا پھر رہا ہو کہ بھئی اللہ کے رسول مجھے ذرا بتائیے کہ یہ جو آ گئے ہیں میرے چچا، ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ جی میرے ابا جی آ گئے ہیں، میرا بیٹا آ گیا ہے، چلیں چچا تو پھر چلو اگلی بار، میرا بیٹا آ گیا ہے، وہ باپ آ گیا ہے میرا، اب کیا کروں اس کا؟ یہ ایک بھی سوال آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ وہ تربیت ہے، یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ اتباع رسول کے حوالے سے وضاحتیں ہیں جو کہ اصل میں جن چیزوں نے ان کو جو ہے وہ بالکل واضح کر رکھا تھا کہ چلنا کیسے۔ کلیئرٹی اس چیز کا نام ہوتا، یہی وہ کلیئرٹی تھی جس کے حوالے سے حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے نے جو ان کے کہا تھا، اس وقت وہ مشرکین کی صفوں میں تھے، بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے، تو جب ایمان لائے تو بتایا کہ آپ جو ہے وہ بدر میں کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے چھوڑ دیا، میرے باپ ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کا کیا کہنا تھا رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آیا میں نہ چھوڑتا تجھے۔ کیوں؟ تربیت یہ تھی، اصل شے اتباع رسول ہے، اصل شے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم اس جگہ یہ ہے کہ مشرکین کی جان لی جائے گی، تو میں نے اس پر عمل درآمد کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ میرا بیٹا ہے، میرا باپ ہے، فلانا ہے تو کون ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اصل میں جو ہے وہ کلیئرٹی عطا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں بڑی، یہ بہت بھاری بات تھی، مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور وہ ہدایت کیا تھی؟ وہی ہدایت تھی کہ جو اتباع رسول کو سمجھ رہے ہیں، جو اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اصل شے جو ہے وہ رسول کے اتباع کی ہے، نہ کہ ظاہری طور پر جو چیزیں جو ہے وہ درپیش ہوا کرتی ہیں۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اچھی طرح یاد رکھو، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، وما، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا کہ وہ تمہارا جو ہے وہ ایمان کو ضائع کر دے۔ یہ میں وضاحت کر دیتا ہوں، ایمان سے مراد یہاں پر نماز ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی وضاحت ہو جائے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جو ہے وہ ایک چیز تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو نمازوں کا سوال تھا کہ اس کا کیا ہوگا، تو اس کا جواب دے دیا گیا، بھئی نمازوں کی فکر نہ کرو، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ جو اللہ کی خاطر، اللہ کے، اصل میں دیکھیں اللہ کے حکم کی اہمیت ہی، تم نے حکم کے تحت جو معاملہ کر دیا، اللہ کو حکم ادھر تھا، کل آج ادھر ہے، کل تم نے اس حکم کے تحت ادھر کام کیا تو اللہ ہی کے حکم کو مانا نا، اور اگر ادھر کر رہے ہو تو یہ بھی اللہ کے حکم کو مان ہی رہے ہو، تو اس میں نافرمانی نہ ادھر تھی نہ ادھر ہے، تو لہٰذا ان دونوں اعتبارات سے دیکھا جائے تو تم نے اللہ ہی کے حکم کو پورا کیا، اللہ نہیں ضائع کرے گا۔ جب تم نے اللہ کے لیے اس کام کو کیا تو اللہ اس کو ضائع کرنے والا نہیں۔ لہٰذا صرف ظاہری چیز تک نہ رہو بلکہ اس کی حقیقت کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھو۔ اس میں پھر ایک دو چیزیں مزید جو ہے اب ہم نے دیکھنی ہے۔ دیکھیے اسی آیت میں ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے پیچھے، یہ امت وسط کا، ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے ترجمہ اس کا دیکھ لیا معتدل امت، درمیانی امت، ٹھیک ہے۔ تفسیر قرآن کریم میں بھٹوی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے ایک مراد یہ ہے کہ افضل چیز جو ہوتی ہے وہ درمیان کی شے ہوتی ہے، یعنی درمیان سے مراد کیا، جو افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے نا۔ ظاہر ہے جب آپ درمیان سے نکلیں گے تو یا تو آپ افراط کا شکار ہوں گے، زیادتی کا شکار ہوں گے، افراط زیادتی کو کہتے ہیں، یا تفریط کا شکار ہوں گے، کمی بیشی کا شکار ہوں گے۔ اور یہود و نصارہ کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو ان کے ساتھ مسئلہ یہی ہوا ہے نا، چلیں اس کی وضاحت ابھی رکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ سب سے درمیانی چیز جو ہے سب سے بہتر ہوتی ہے، لہذا ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اسی امت کے حوالے سے آگے چل کر ہم سورہ آل عمران بھی پڑھیں گے تو وہاں آیت نمبر 110 کے اندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو کہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ 110 سورہ آل عمران کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا معنی، یعنی یہ جو وسط کا معنی جو ہے وہ بتایا ہے، وہ اس روایت میں عدل بتایا، عدل۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کرتے ہوئے بتاتے ہیں
کہ رسول نے اس کا معنی عدل لیا ہے، یعنی وہ امت عدل کہہ لیجیے آپ. یہ بخاری کی روایت ہے. ٹھیک، یعنی عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ فقہ ہے، قابل اعتماد ہے. ٹھیک ہے، اپنے اعتقادات کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، یعنی کسی بھی حوالے سے اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ امت جو ہے وہ اصل میں جو اللہ کو مقصود ہے وہ عدل کے معنوں میں اس جگہ پر کھڑی ہونی چاہیے. یعنی پہلی امتوں کی طرح اس میں افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، کیا مطلب؟ نہ یہود کی طرح کی سختی ہونی چاہیے. اب یہود کی سختی کیا ہے؟ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، یہ ان کی سختی ہے. جب اللہ کا حکم دوسری طرف آیا تو وہ ماننے کے صحیح منکر ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ وہ جو انہوں نے مختلف طرح کے اور بھی کام کیے، جی وہ اونٹ کے گوشت کو خود ہی انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ حرام ٹھہرا لیا تھا. حضرت یعقوب نے تو یہ تعلیم نہیں دی تھی، انہوں نے تو کسی اور وجہ سے، اپنی طبیعت کی وجہ سے اس کو اختیار نہیں ہے، انہوں نے اپنے اوپر سختی اور کر لی. تو یہ افراط و تفریط ہی کا مسئلہ ہے نا، افراط ہی کا مسئلہ ہے نا، یعنی اب یہ کمی بیشی کا ہی مسئلہ ہے نا سارا. اور نہ ہی نصارہ کی طرح کی نرمی کا معاملہ ہو، یعنی اتنے نرم پڑ گئے کہ محبت جو ہے وہ اتنی کوئی حد سے بڑھ گئی تھی، وہ محبت ہی، لیکن محبت کرتے یعنی سختی نکل ہی گئی اتنی. دیکھیں ایک معتدل راہ کیا ہوتی ہے، جہاں کہیں سختی کی ضرورت ہے وہاں آپ کو سختی کرنی ہوتی ہے، اور جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کی ضرورت ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایک عام طور پر جو ایک حکم ملتا ہے شریعت کا وہی ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نرمی کی روش کو اختیار کرے، وہ ایک غالب فیکٹر ہے. جیسے مثال اس کی ایک اور طرح سے بھی سمجھ لینا، مثلا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. اب ظاہر ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے جو کہ بہت زیادہ ہولڈ کرتی ہے ہمیں، تب ہم برقرار ہیں. لیکن اسی وقت میں اللہ تعالیٰ قہار بھی تو ہوتا ہے نا، ذو انتقام بھی تو ہوتا ہے نا، یہ بات تو ہے نا. تو یہ معتدل کیفیت کیا؟ معتدل کیفیت اسی چیز کا نام. امت کے اندر بھی معتدل کیفیت تبھی باقی رہے گی جب وہ ان چیزوں کو سمجھے. انہوں نے کیا کیا نصارہ نے؟ وہ محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جو ہے بیٹا بنا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ. تو یہ ہے وہ جو عدل جو ہے یہ امت قائم کرنے کے لیے آئی ہے. گویا لوگوں کو اس صحیح اصل دین کی طرف لے کر آنے کے لیے یہ امت کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرار دی. باقی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت 3 طرح کی ہوتی ہے. یہ جو شہادت علی الناس ہے یہ اصل میں 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہادت قائم کی تھی خود صحابہ کرام پر، کہ ان کو دین منتقل کیا اپنے قول اور عمل سے. یہ شہادت، یہ گواہی انہوں نے دی، اور پھر یہی شہادت اور گواہی صحابہ کرام نے کس پر دی؟ تابعین پر. اور تابعین نے کس پر دی؟ تبع تابعین پر. گویا نسلم بعد نسل امت مسلمہ کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ اس طرح آگے بڑھتی چلی جا رہی. یعنی امت کا ایک طبقہ ہر آنے والے طبقے کے اوپر گویا ایک طرح کی شہادت کو قائم کرتا چلا جا رہا ہے. اور اسی شہادت کے حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو تو بیان یعنی ادا بھی کیا، بلکہ اس کا جو ہے وہ ایک طرح کا امت کے سامنے اوتھ بھی لیا، ان کے سامنے رکھی بھی بات، اور ان سے منوایا بھی کہ تم اس بات کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے. خطبہ حجۃ الوداع میں، ٹھیک ہے، الا هل بلغت، کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دی ہے؟ تو سب کے سب نے کہا نا کہ آپ نے پہنچا دیا. آپ نے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ نصح و خیر خواہی کا حق بھی ادا کر دیا، جیسے کہ پہنچانا جانا چاہیے تھا وہ کر دیا آپ نے. تو اس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سائن آف ریلیف ہے کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو بھی گواہ رہنا. اب دیکھیں وہ گواہی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، شہادت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے جو تو نے مجھے ذمہ داری دی تھی میں نے اس کو بین ہی ان تک منتقل کر دیا. ٹھیک، اور پھر امت کو سمجھا کے گئے کیا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب جو یہاں پر موجود ہے وہ ان کو پہنچائے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ امت تو ساری ظاہر رسول کی آگے آ رہی ہے نا. تو یہ وہ ذمہ داری ہے جو کہ اس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ ذمہ داری ہے اصل میں یہ وہ پرائمری ریسپانسبلٹی ہے، یہ وہ فرض منصبی ہے امت کا کہ اگر وہ اس کو سر انجام دے گی تو کامیابی پائے گی. اگر یہ سر انجام نہیں دے رہی تو فلسطین ہی بنے گا بھائی. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ آج فلسطین کیوں ہے؟ یہ اسی لیے
ہم اپنی جو ہے وہ بنیادی ذمہ داری نہیں پرفارم کر رہے. اور یہ ہمیں یاد بھی نہیں. حقیقت بات یہ کہ یہ ہمیں یاد بھی نہیں. ہم اتنے جذباتی لوگ ہیں کہ وہ مطلب بس کسی ایک طرف ہمیں لگا دو، بس ہم اس طرف جو ہے جذباتی طور پر لگنے کو تو تیار ہوتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس کی حقیقت کی طرف آنے کا مسئلہ جو ہے نا وہ اس کی ہمت نہیں پاتی. یہ ایک طرح کی شہادت ہے. دوسری شہادت جس کو بھٹوی صاحب نے کہا ہے کہ وہ شہادت بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلی تمام جو ظاہر ہے کہ کتابیں گزری ہیں وہ ان کے اندر جو خبر دی گئی تھی، یعنی پچھلی امتیں بھی تو تھی نا، ٹھیک ہے، تو ان کے انبیاء نے جو احکامات پہنچا دیے تھے یہ امت اس پر بھی شاہد ہے، کیونکہ ان کو آخری کلام دیا گیا اور جس میں کوئی تعریف نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے وہ ایک حدیث لے کر آتے ہیں، اور اس میں یہ کہ یعنی ہوگا اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو جو ہے وہ یعنی آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے پوچھے گا کہ یعنی تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا؟ تو کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا. کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کی امت سے، ان کے لوگوں سے. بھئی آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آیا؟ وہ انکار کر دیں گے. ابھی حدیث میں ہے کہ نہیں جی ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ پھر ڈائریکٹلی نوح علیہ السلام سے دریافت کریں گے کہ تمہاری شہادت اب کون دے گا؟ یعنی یہ تو منکر ہو رہے ہیں. یعنی جب نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے تو کہیں گے میں نے یہ فرض منصبی ادا کیا، لیکن امت مکر گئی ہے. اب اس مکرے ہوئی سچویشن میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی نوح تمہاری گواہی اب کون دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت یہ ہے کہ جو مجھ پر گواہ ہے. نوح علیہ السلام جو ہے وہ ہمیں گواہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ کذالی کا. اسی طرح یہ جو ہے نا کذالی کا کے جو الفاظ، اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل اسی طرح سے مراد ہے پیچھے بھی معتدل امتیں تھیں جن کے اندر رسول موجود ہوا کرتے تھے، جنہوں نے جو ہے تعلیمات وہ آگے منتقل کرتے تھے. تو اگر وہ منکر ہوں گے تو یہ ایک شہادت جو ہے وہ اس آخری امت کی جانب سے گویا ان کے اوپر ہو جائے گی کہ نہیں انہوں نے اپنی جو ہے وہ کسی شے میں کوئی کمی نہیں کی. لہٰذا یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرنے کے بعد پھر اسی آیت کو تلاوت کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کلیئر ہے جی یہ بات یا نہیں؟ جی ایک اور اہم بات جس کو یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں یہ جو آخر پہ آ کر آتا ہے نا نماز کے حوالے سے، جیسے بات ہو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، تو بھٹوی صاحب اس میں اس بات کو مزید بھی واضح کرتے ہیں کہ جیسے یہاں پر جو ہے وہ بتایا جا چکا کہ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کو یہ غلط فہمی لاحق ہو جاتی ہے کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، صرف یہی ایمان ہے اور عمل اس کا جزو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ غلط فہمی ہے، عمل اس کا جزو ہے. یہاں سے اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی اس عمل کو بنیاد بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا. تو ایمان جو ہے وہ یعنی اعمال بھی اس کا جزو ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نماز اور زکوٰۃ تو خیر ایسا جزو ہے کہ جس کے بغیر جو ہے وہ یعنی ایک بندہ جو ہے اس کے ایمان کی تصدیق ہی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، یعنی ہم سورہ توبہ پڑھیں گے آگے چل کر، اس میں آیت نمبر 11 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ ہیں تمہارے دین کے اندر جو ہے اخوان بھائی. اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ، کہ بے شک ایک شخص اور اس کے شرک اور کفر کے درمیان میں اگر کوئی شے کھڑی ہے یعنی تو وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، وہ ہے نماز کا ترک کر دینا. یعنی اگر اس نے نماز کو ترک کر دیا ہے تو کفر و شرک کے اندر ہی جا پڑا ہے، اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے. یعنی اگر ایک انسان مستقل اس روش کا شکار ہو گیا تو پھر وہ حقیقت کے اعتبار سے ادھر کھڑا. ابھی اس کو اس طرح سے نہ لے کر آئیں کہ کسی مفتی کے فتوے کو وہاں پر جو ہے چسپا کرنے کی کوشش کریں، اگرچہ کہ اس کے لیے جو ہے وہ فقہا نے بہت سخت ڈسپلنز رکھے ہیں.
وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ تو ظاہر ہے وہ قانون تو تبھی اس کی تنفیذ ہوتی ہے جب کوئی اسلامی نظام قائم ہوتا ہے، پہلے تو اس کی فکر کی جاتی ہے۔ اور آخری چیز جو اس آیت کے ضمن میں مزید سمجھ لینے کی ہے، جس پر میں نے پہلے توجہ دلائی تھی اور وہ میں دوبارہ آپ کے سامنے اب رکھ دیتا ہوں اس کی تفصیل، یہ جو الفاظ استعمال ہوئے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں امت معتدل بنایا تاکہ تم جو ہے وہ لوگوں کے خلاف گواہ بن جاؤ۔ یہ دو پریپوزیشنز ہوتی ہیں نا، الا اور الا۔ الا جو ہے وہ حق میں ہوتا ہے بات، اور الا اگینسٹ کے معنی میں آتا ہے، تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بن جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں وہ جو آخرت میں وہ جو تصور ہے نا قطع عذر کا اور اتمام حجت کا، یہ دو چیزیں، دو اصطلاحات کو ذہن میں رکھیے۔ اتمام حجت یہ ہے کہ آپ گواہی قائم کر دیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، فرد کے طور پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ یہ ہے اتمام حجت جو رسول کیا کرتے تھے، اور اب امت کی ذمہ داری بحیثیت مجموعی۔ اور قطع عذر کیا ہے؟ قطع عذر یہ ہے کہ آخرت میں جا کر کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یا ویسے مکر جائے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم مکر گئی تھی۔ تو اس مکرے جانے سے نکالنے کے لیے اب وہ قطع عذر یہ ہے کہ دنیا میں تم وہ امت ہو، یہ کام کرو تاکہ یہ معاملات حل ہو۔ اور اس میں ایک بہت بڑی دھمکی بھی ہے اس آیت کے اندر۔ وہ دھمکی کیا ہے؟ وہ اگلے الفاظ ہیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے خلاف گواہ بنیں گے۔ یعنی ہم تو رسول کو یہ سمجھے بیٹھیں کہ وہ ہمیں آخرت میں بخشوا کے لے جائیں گے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلی گواہی تمہارے خلاف پڑے گی۔ کیوں خلاف پڑے گی؟ ذمہ داری تھی نا، یہ ذمہ داری اللہ نے دی تھی کہ تم نے یہ کام کرنا تھا، شہادت علی الناس کا کام کرنا تھا، لوگوں تک اس دین کو من و ان اپنے قول و فعل سے پہنچانا تھا، قول و عمل سے پہنچانا تھا۔ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بری ہو گئے، تم نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری ادا کر دی، اور انہوں نے کر بھی دی، فی الواقع کر بھی دی، لہٰذا ان پر تو سوال نہیں۔ لیکن جب یہ تمہارے خلاف آئے گی بات، پھر کیا کرو گے؟ پھر اس سے تو گردن چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے نا، یعنی آج ہم میں سے کوئی اپنی گردن اگر ادھر سے نکالنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھئی میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے اپنے تئیں، ٹھیک ہے، اسلامی نظام نافذ نہیں تھا، جتنا میں کر سکتا تھا اتنا میں نے کیا تھا، اور میں نے کوشش کی تھی اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی، تاکہ بالفعل دیکھیں وہ جو اتمام حجت اور قطع عذر جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دین مکمل طور پر غالب نہ آ جائے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایک اختیاری بات نہیں ہوتی، اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ اس کوشش کے نتائج کب جو ہے وہ اپنے پھل لے کر آئیں گے یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہوتا ہے، ہمارا کام اس کوشش کا کرنا ہے۔ تو یہ کوشش اگر ہم کر رہے ہیں تو اند اللہ یہ ایک معذرت پیش کی جانے والی صورتحال ہوگی کہ اللہ ہم نے اپنی ذمہ داری جتنی ہم کر سکتے تھے ایٹ اور بیسٹ ہم نے اس کی کوشش کی، لیکن آج جیسے امت مسلمہ سوئی پڑی ہے اور اس کام کو وہ کرنے کو تیار نہیں ہے اور غلط عقیدے قائم کرنے کے رسول سے ہمیں بخشوا لیں گے، تو یہ تو آیت ہی اس کے خلاف جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا تھرو کر دیں گے ہماری طرف بال کو، تم نے کیا کہ نہیں کیا۔ یعنی اب وہ جو تم لنک تھے کہ تم نے یہ دین باقی انسانیت تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اگر پہنچایا تو گردن چھٹ جائے گی، اگر نہیں پہنچایا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کس کے خلاف ہوگی؟ ہمارے خلاف ہوگی، سب سے پہلے ہمارے خلاف ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا جن تک وہ پہنچی نہیں تھی، اس کی اپنی جو ہے وہ ڈائنامکس ہیں، کیوں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا اس کی بات علیحدہ ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آج ہمارے کاندھوں پر ہے، اگر ہم نے اس کو جو ہے وہ نہیں سر انجام دیا پھر آخرت میں بہت بڑی خطرناک سچویشن کے اندر ہم کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان چیزوں پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جو ہے وہ صحیح طور پر جو ہے وہ آخرت میں ہمیں کامیابی کے جو ہے وہ معاملات کا سامنا ہو سکے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، دنیا میں آج ہم اکثر و بیشتر اس سے غافل ہیں، اکثر و بیشتر ہماری ساری کی ساری ایفرٹس کہاں لگی ہوئی ہیں؟ بس دنیا میں لگی ہوئی، بریڈ اینڈ بٹر کو پورا کرنے میں ہی ہماری ساری زندگی لگی ہوئی ہے آج، اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں۔
عورت ہے تو وہ کچن میں گھسی ہوئی ہے، تو مرد ہے تو وہ کمانے میں لگا ہوا، بس یہ ایک کام ہے. ٹھیک ہے. عورت تھی کہ جس کو اس کام کے کرنے کے لیے، جو کہ زیادہ بڑی ذمہ داری کس کی تھی؟ مرد کی تھی نا. دیکھیں یہ اب اس کو بھی سمجھ لیں، یعنی یہ ذمہ داری ازواج مطہرات نے کیسے سر انجام دی؟ گھروں سے نکل کر انہوں نے تو سر انجام نہیں دی نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی واقعہ ہے تو بتائیے. نہیں دی نا. ہاں ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہے، کسی کی طرح کہ وہ جو احادیث اگر ان تک پہنچی تھیں اور ان کو انہوں نے منتقل کیا تو ٹھیک ہے، اس طرح سے کیا انہوں نے کام، وہ اپنی جگہ پر بات ہے، اور وہ امہات المومنین میں سے ظاہر انہوں نے یہ کام کیا اس طرح سے کیا. لیکن بحثیت مجموعی اٹھا کر دیکھا جائے تو خواتین نے کیا کیا ہے؟ خواتین کا میجر رول یہ رہا ہے کہ انہوں نے گھروں میں اپنے مردوں کو سپورٹ کیا اس چیز پر کہ تم یہ کام جو ہے یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے. اس کے بغیر وہ کام ہو نہیں سکتا. اگر جو ہے وہ ایک خاتون گھر ہی کے اندر جو ہے اس نے ہر وقت طوفان یہ برپا کیا ہوا ہے کہ جی یہ چیز نہیں اور وہ فلاش ہے اویلیبل نہیں ہے، اور آپ ان کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو پھر بتائیے کہ پھر کیا کام ہوگا؟ اچھا پھر جب آپ یہ کام کرنے لگیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی آج جو حالات ہیں، جب آپ یہ کام کرنے لگیں گے تو کوئی تنگی آئے گی کسی چیز میں، یا چیزیں اس طرح چلتی رہیں گی؟ کیا خیال ہے؟ وہ اس طرح کی سچویشن تو کمفرٹیبل سچویشن تو نہیں رہے گی نا. اور جتنا کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اس میں زیادہ بہتر طریقے سے، اتنا دنیا کے کمتر پر گزارا کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ تو ایک مرد اکیلے اس کمتر کے گزارے کے تحت کس طرح کھڑا ہو، بتائیں آپ مجھے. اگر اس کی بیوی راضی نہیں ہوتی، اس کے بچے اس کے ساتھ نہیں چلتے، کیسے چلے گا وہ؟ کیسے ہوگا معاملہ؟ تو بیوی کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر وہ سمجھے یہ اس کا جہاد ہے، یہ اس کی کنٹریبیوشن ہے، وہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ ریلیف دے اس معاملے میں کہ بھائی ہمارے گھر میں ہم ایک وقت کا کھانا کھا لیں گے، لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا، یہ کام آپ کیجئے، اس کے اندر ڈنڈی نہیں ماری جانی چاہیے. ہمارا رخ ہی نہیں ہے یہ، ہم چیزوں کو یوں سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم رخ ہی اور پکڑ کر بیٹھے ہوئے. ہمارے ہاں جو ایک اچھا شوہر ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو اچھا کما کے لا کے دیتا ہے، کیونکہ بیوی کے اوپر بھی لگانا صدقہ ہے. تو یہ بڑے بس یہ ساری حدیث ہمیں اس طرح کی یاد ہے. اللہ کے بندوں، اللہ کے رسول نے کیا کیا اس طرح سے؟ اگر یہ ایسا ہی تھا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ کے گھر میں پھر فاقے ہو کیوں رہے تھے؟ ذرا سوال تو یہ بھی پوچھا جانا، کیوں فاقے ہو رہے تھے؟ اچھا وہ فاقے اگر ہو رہے تھے تو کیا یہ ممکن تھا کہ رسول اللہ کی ازواج ان کا ساتھ نہ دیتی اور رسول یہ چل پاتے؟ کیسے ہوتا یہ؟ مطلب ایک جگہ پہ آ کر جو دھمکی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ابھی آ گئی تھی، جہاں بس اتنی سی بات ہوئی تھی کہ ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا نان نفقہ بڑھا دیجیے. ٹھیک ہے، تو جانتے تھے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس طرح سے کام کو لے کے چلیں گے کیسے چلے گا کام. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ آئیڈیل چیز ہے، تو آئیڈیل کو اچیو کرنے کے لیے اب یہ سارے شخص اتنی لمبی چھلانگیں نہیں لگا سکتے، لیکن ظاہر ہے جو کام بتدریج اگر آپ کرنا چاہیں گے تو یہ یاد رکھیں، جب آپ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے دل و جان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو دنیا کی زندگی لٹے گی. میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا، یہ والی صورتحال ہوگی. پھر آپ یہ نہ دیکھیں رشتہ دار آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کا بچہ جو بیکن ہاؤس میں پڑھتا ہے یا وہ کسی جو ہے وہ سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے، یہ نہ دیکھیں. پھر آپ ایک بڑا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، اس بڑے کام کے لیے پھر بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور دنیا آپ کو پاگل اور رسوا بیوقوف کے پھر ان حدیث کو کہاں لے کر جائیں گے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ ہاتھ میں انگارے لینے کے مترادف ہوگا ایک وقت میں اس دین پر چلنا. وہ یہ ان چیزوں میں تو نہیں ہوتا جو ہم عام طور پر لے کر چل رہے ہو، یہی چیزیں ہوتی ہیں پھر کہ ظاہر ہے جب آپ ادھر کھڑے ہوں گے تو پھر یہ تو آگ ہی انگاروں میں لینے کے مترادف ہے، گھر سے سپورٹ نہیں ہے اور ادھر ہی آگ بن جانی ہے. تو یہ چیز ہے کہ جس کو جو ہے وہ آج آپ سمجھیے، اپنے گھر میں بھی اس کا شعور پیدا کیجئے، اپنے اندر جو ہے وہ اس کا صبر پیدا کیجئے. دنیا کا صبر جب تک ہم میں نہیں آئے گا نا، یقین جانیں کسی چیز کا کوئی حل نہیں. آج ہم سمجھتے ہیں حالات مشکل ہو رہے ہیں، جی آپ زیادہ کمائیے، آپ اس سے آگے بھاگیے. کتنا بھاگیں گے آپ مجھے بتائیں؟ دجال نے آنا کہ نہیں آنا؟ اس وقت زیادہ کمانے کے لیے آپ کو کس طرف کھڑا ہونا پڑے گا؟ دجال کی طرف ہی کھڑا ہونا پڑے گا نا.
وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہی ہے نا کہ تم جو ہے وہ یعنی اس کے ہاتھ میں ہوگا نا دنیا کی معیشت، تو اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، آزمائش اسی سے کرنی ہے۔ اب وہاں ایک ڈیلیبریٹلی ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اس سے پیچھے ہٹا رہا ہے، تو یہ ذرا سوچ فرق ہے نا۔ پھر اس چیز کو اپنے اندر پیدا کیجئے۔ یہ دنیا پر اگر ہمارے اندر صبر پیدا نہیں ہوتا، یقین جانیے ہم آگے نہیں چل پائے، ہم آپ سمجھیں آگے کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہیں۔ ایمان کے ساتھ، بے ایمانی کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے تو مجھے تو ڈر لگتا ہے، آگے تو حالات جو آ رہے ہیں وہ حالات اب وہ بلیک اینڈ وائٹ والے حالات آ رہے ہیں۔ اب وہ یہ والے حالات نہیں ہیں کہ جس میں ہم نے زندگیاں گزاری ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی نہیں جی، دین بھی ہے تو دنیا بھی ہے، کوئی نہیں یہ بھی لے کے چلو وہ بھی لے کے چلو۔ اسی لیے دیکھیں تمام تر انبیاء اور رسول نے اس وقت سے پناہ مانگی تھی، یہ بڑا سخت وقت ہے بھئی۔ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ آپ کے اپنے گھر والوں کے لیے پوری نہ ہو رہی ہو اس کاسٹ پر کہ آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، پھر یہ بڑی آزمائش ہے نا سب میں۔ لیکن بہرحال اس کے لیے وہ تمہید جیسے یہاں پر بھی پیچھے باندھی گئی، تو مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو اپنے ذہن میں رکھیے، اپنی زندگی کو اس نہج پر استوار کیجئے، شوہر اور بیوی کے کردار کو سمجھیے۔ جہاں قربانی ابراہیم کی تھی، جہاں قربانی اسماعیل کی تھی، وہاں قربانی ہاجرہ کی بھی تھی۔ پیچھے سے شور مچایا انہوں نے، ابراہیم یہ کیا مطلب کام کیا آپ نے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ وادی غیری ذی زرعین میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک پانی کا بندوبست آپ نے ہمارے لیے نہیں کیا نا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چشمہ برآمد کر دیا نا پھر۔ تو یہ ایمان درکار ہے، اگر یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو آئندہ آنے والے حالات ہمارے لیے ایمان کے اعتبار سے اچھے کھڑے ہونے کے امکانات ہوں گے۔ اور اگر یہ چیز پیدا نہیں کرتے تو یہ آنے والا دور بہرحال بہت سخت دور ہے، بہت سخت دور ہے۔ ہاں اس میں جو ہم یہ کر سکتے ہیں وہ بس ہمیں اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ ظاہر ہے اہل ایمان کا جو خاص طور پر اس طرح سے چلنے میں ایک دوسرے کے ممد و معاون ہونے کی ان کی صورتحال جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، اجتماعی سطح پر نہیں، انفرادی سطح پر یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ آپ اپنے دوسرے بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی مشکل میں گرفتار ہے، تو آپ کے پاس 2 روٹیاں تھیں تو آپ 1 روٹی اس کو دے دیں، اس طرح کی صورتحال ضرور ہونی چاہیے۔ اس سے یہ کام آگے اپنی صحیح ڈائریکشن میں بڑھے گا، نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ پھر یہ دنیا سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت ہی مانگے کہ اس سے آگے کی آزمائش میرے تو بس کی بات نہیں ہے، تو یا اللہ تو بس اگر میرے لیے اس میں فتنہ ہی ہے اور میرے ایمان کا اس کے اندر نقصان ہی ہے تو یا اللہ بس مجھے اس دور تک نہ ہی لے کر جا آگے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس دور میں جو ایمان کے اوپر کھڑا رہے گا اور آگے جائے گا اس کا درجہ بہرحال بہت بڑا درجہ ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ مشکل ترین حالات میں بہرحال وہ اپنے ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہا۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طور پر دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔